الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں آ کر کہتے ہیں کہ تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم پر کوئی غم، تمہیں جنتوں کی بشارتیں ہیں جن کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے. ہم اس دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے اور تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے اور وہ عطا ہوگا جو تم آواز دو گے.
اور یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی اچھے عمل کرتا ہے اور زبان سے یہ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اولین و آخرین کے امام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ان کا عام فہم ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کیا ہے۔ رمضان بھر آپ احباب نے اللہ سے دعائیں مانگ کر اپنے گناہوں کو بخشوانے کی بھرپور ہر روزے دار نے کوشش کی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی ایک مسلمان کو اپنے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق بخشے جو وہ اپنے خدا سے کرتا ہے، اور اس کو عربی زبان میں استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کا مطلب ہے کہ انسان جو اللہ سے اقرار کر لے، اس سے وعدہ کر لے، اس سے معاہدہ کر لے، پھر اس پر قائم رہنے کے لیے اپنی جان تک لڑا دے، اپنی خواہشوں کو قربان کر دے، اپنے ارادوں کو قربان کر دے، اور جہاں تک بن پڑے اس کی بساط ہے، اپنی بساط تک وہ اپنے اقرار و عہد کو اللہ کے ساتھ پورا کرنے کے لیے اپنی ہر کوشش کو لڑا دے، تو اس کو استقامت کہتے ہیں اور اس کو استقلال بھی کہتے ہیں۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندے کی اس کے خدا کے ساتھ صلح قائم رہے، اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی بندہ اپنے خدا کی قربت کے حصول کے لیے کوشاں ہوتا ہے یا اللہ سے ایک عہد اور ایک معاہدہ طے کر لیتا ہے کہ پروردگار دو عالم، ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب میں تجھ سے وعدے کرتا ہوں اور اپنے کیے پہ شرمسار اور شرمندہ ہوں، معافی مانگتا ہوں اور آئندہ تیری مرضی کی زندگی گزاروں گا۔ یہ معاہدہ شیطان کے لیے بڑا گراں گزرتا ہے، اور پھر رمضان جو ہی گزرتا ہے تو شیطان دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، آگے سے آتا ہے اور پیچھے سے آتا ہے، پھر پرانی دشمنیاں یاد کرواتا ہے، پھر سینوں میں وہی کینے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پرانی دشمنیاں، کینے اور بغض جو رمضان کی برکت سے ایک مسلمان نے اپنے دل سے نکالی تھی، وہ رمضان کے بعد پھر کہتا ہے آ کر، تم اتنے کمزور ہو کہ اپنے دشمن سے ڈر گئے، وہ تو تمہارے خلاف کینہ رکھتا ہے، تم نے دل صاف کر لیا، نہیں 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 نہیں، چھوڑو بھائی، تم اس سے کم ہو،
تمہارا حسب بھی بڑا ہے، تمہارا نسب بھی بڑا ہے، تمہارے اسباب بھی بڑے ہیں، تمہارے پاس دولت بھی بڑی ہے، تم نیچے ہو گئے، اپنی ناک نیچے کر لی۔ انسان کمزور ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر اپنی انہی راہوں پہ چل نکلتا ہے۔ تو میں آج کے خطبے میں ان جملوں کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے، تو ہمیں ہمارا وہ سبق جو ہم نے یاد کیا تھا اس کو ایک بار پھر دوہرا لیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیے اس کو نبھانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر گئے، اپنی جانیں دے گئے، اپنے وطن لوٹا گئے، اپنی اولادیں قربان کر گئے، اپنی خواہشات کو ذبح کر گئے، اور اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اپنی ساری دنیا اور اس کی نمود و نمائش کو قربان کر گئے۔ اللہ نے ان کا کام اور نام آج تک پھر باقی اور زندہ رکھا۔ صحابہ کے واقعات، صحابیات کی استقامت کے واقعات اور پہلے لوگوں کی استقامت کے مضبوطی کے واقعات پڑھنے اور سننے سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ثابت قدم رکھے اور ہمیں بھی طاقت بخشے۔ ہم ہیں تو بڑے کمزور، لیکن اے اللہ تیرے حبیب کی امت سے ہیں، اور اس نسبت پر ہمیں بڑا فخر اور ناز ہے، کیونکہ اس امت کا پہلا حصہ جو گزرا ہے، کسی نبی کو ایسے لوگ نہیں ملے جنہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، جنہیں صحابہ کرام کہتے ہیں۔ ایسے اصحاب، ایسے وفادار، ایسے جانباز، ایسے جان نثار، ایسے فداکار، ایسی قربانیاں دینے والے اصحاب حضور سے پہلے کسی نبی کو میسر نہیں آئے۔ اور پھر حد یہ ہے کہ اسلام میں جو پہلا خون ہوا، جو پہلا لاشا گرا اللہ کے نام پر دین کی خاطر، وہ ایک مرد نہیں، ایک خاتون کا تھا، ایک عورت کا تھا، جن کا نام حضرت سمیہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ مکے میں ابتدائی دنوں میں ابو جہل لعین نے برچھی مار کر حضرت سمیہ کو شہید کر دیا تھا، اور آج ہم اپنی بیٹیوں کے نام جو سمیہ رکھتے ہیں وہ اس نسبت پر ہے۔ اور ہمیں، اور ہے کون تھی وہ؟ حضرت عمار کی والدہ، یاسر کی بیوی، غریب خاندان، غلامی کی چکی میں پسنے والے لوگ، اور لیکن اللہ جب کسی کو اٹھانا چاہتا ہے، دنیا و آخرت کی سعادتیں دینا چاہتا ہے، تو پھر انہیں ثابت قدم رکھتا ہے، انہیں مضبوط رکھتا ہے۔ انہوں نے مکی زندگی میں کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر پھر اس پہ ڈٹ گئے، اللہ سے عہد کر لیا، اے اللہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں، اور تیرے آخری نبی ہیں۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے اور ہم نے مان لیا ہے۔ اب اس راہ میں جتنے دکھ آئیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹیں، جو کچھ بھی ہو جائے، اب ہمارے اس عقیدے کو دنیا کے دکھ بدل نہیں سکتے۔ اور پھر انہوں نے پہرا دیا اپنی اس بات پر جو انہوں نے کی۔ ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ حضرت یاسر، عمار کے والد، ان کو مار رہے ہیں، اور ان کے بیٹے عمار کو مار رہے ہیں۔ اتنا لٹا کے مار رہے ہیں کہ آپ دکھی تو بڑے ہوئے، دل تو بڑا دکھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔
آپ دیکھ کے گزر گئے اور آگے جا کر کہنے لگے اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، اس کے بدلے خدا نے تمہارے ٹھکانے جنت میں بنا دیے، اس کے بدلے اللہ نے جنت میں تمہارے ٹھکانے بنا دیے ہیں۔ ایک روز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، ہر انسان جنت کا مشتاق ہے، جنت کا شوقین ہے اور محنتیں کر رہا ہے کہ میں خدا کی جنت میں پہنچ جاؤں، لیکن جنت ہر روز خواہش کرتی ہے، جنت ہر روز اللہ سے خواہش کرتی ہے کہ اے میرے اللہ، 3 بندے میرے اندر کب آئیں گے؟ 3 بندے، نبی نہیں، غیر نبی، غیر نبی ہیں، نبی نہیں، یہ 3 بندے میرے اندر کب آئیں گے؟ تشتاق، جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی طلبگار ہے کہ کب وہ میرے مہمان بنیں گے، کب میں اپنی ضیافتیں انہیں پیش کروں گی، کب آ کر میرے پلنگوں اور فرشوں پہ تکیے لگائیں گے، کب میری نعمتوں سے مستفید ہوں گے۔ صحابہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ یہ 3 ہیں، ایک میرا علی ہے، ایک میرا علی ہے، اور ایک میرا سلمان ہے، اور ایک میرا عمار ہے، عمار بن یاسر، عمار بن یاسر، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ زبان نبوت کہتی ہے۔ اور حال کیا ہے کہ مکی زندگی میں ساری کمزوریوں کے باوجود، ساری غربتوں کے باوجود، ہر بے بسی اور بے کسی اور مجبوری کے باوجود، ایک بار بھی کفر کی تکلیفیں عمار کے پایہ ثبات میں تزلزل نہ لا سکیں۔ چو گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے یہ۔ اقبال کہتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، بلرزم، میں کانپنے لگتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر دنیا میں مشکلات کتنی آتی ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کوئی آسان بات ہے۔ یہ تو شہادت گاہ الفت ہے، یہ تو محبت کی شہادت کی جگہ ہے، عقیدتوں کی شہادت کی جگہ ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ ایک بار کر کے دیکھیں، حالات کیسے ان کے مخالف تھے، لیکن کوئی تکلیف، کوئی مزاحمت، کوئی طوفان، کوئی آندھی انہیں دین محمد سے پھیر نہ سکی۔ ان کے واقعات پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، ان کی سیرت میں جھانک کر دیکھو، کیسے کمال کے لوگ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیے تھے، جنہیں آسمان کے روشن چراغ کہا گیا، آسمان کے ستارے کہا گیا، ایمان ان کے دل میں محبوب بنایا گیا، برائی ان کے دلوں سے نکال دی گئی، اور ان کے طریقے کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری اور باقی رکھ کر امت کے لیے باقی رکھا گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غلام تھے، اور ابتدائی اسلام میں غلاموں کی تاریخ زیادہ نظر آتی ہے۔ غلام، کمزور لوگ، چونکہ سچائی کو سمجھنا کمزور کے لیے آسان اور مالدار کے لیے مشکل ہوتا ہے، طاقتور کے لیے، حاکم کے لیے، سردار کے لیے سچائی کو ماننا اور پھر اس پہ عمل کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔
کیونکہ اس کے بڑے مفادات راستے میں آڑے آتے ہیں، اس کی چدراہٹ جاتی ہے، اس کا بڑا پن جاتا ہے۔ یہ غلام تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کے جرم میں ایک دن اہل مکہ نے زمین پہ کوئلے تپائے، اور ایسے تپائے کہ اس کے پاس کسی کا قریب جانا ممکن نہ تھا۔ آپ جب دیکھیں، جب دیگ پکتی ہے اور اس کے پکنے کے بعد اس کے نیچے کوئلے رہ جاتے ہیں، ان کی تپش اور حرارت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اور دشمنوں نے پکڑ کر اس پہ چت لٹا دیا، یعنی پشت کوئلوں کے اوپر اور چھاتی آسمان کی طرف، اور چھاتی پہ لا کے پتھر رکھ دیے، اور کچھ لوگوں نے اپنے پاؤں جما دیے، اور ان کی پشت سے اتنا لہو نکلا کہ ان کے لہو سے کوئلے بجھ گئے۔ کوئلوں کی تپش ان کی کمر سے نکلنے والے لہو سے بجھی، اور ان کی کمر کے اندر ایک گھاؤ پڑ گئے، گہرے زخم ہو گئے، جو کبھی کبھی حضرت عمر کو بھی دکھایا کرتے تھے بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے دکھ، اور جب آدمی ایسے دکھ اٹھاتا ہے اور پیغمبر موجود ہو، ایک دن حضرت خباب حضور کے پاس چلے گئے، اور آپ کعبے کی دیوار کی سائے تلے تشریف فرما تھے۔ خباب جھجکتے آئے، آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، کہو خباب کیسے آئے؟ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کریں، اللہ کو غیبی مدد نازل فرما دے، شکایت بھی ہے اور طلب نصرت بھی ہے۔ آپ نے حضرت خباب کا یہ جملہ سن کر کیا کہا؟ ایک طرف جبریل آ گئے قرآن مجید کی یہ آیات لے کر، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ کی ذات نے یہ آیات بھیجی، اے میرے حبیب، اپنے اصحاب سے کہہ دو کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم جنت میں بس ایسے ہی چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم نے تمہیں پہلے لوگوں کی مثالیں سنائی ہیں۔ مستہم الباساء والضراء، آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کو کلمے کی وجہ سے آروں میں چیر دیا گیا، اور کچھ لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے ان کا گود چھین کر ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا۔ لیکن اے خباب، کوئی دنیا کی مصیبت اور دکھ انہیں دین اسلام سے پھیر نہ سکی۔ الا ان نصر اللہ قریب، اے خبیب، اللہ کی مدد کا انتظار کرو، بہت جلد آنے والی ہے، بہت جلد اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اور ان اصحاب کے اٹھائے ہوئے دکھ اور ان کی برداشت کی ہوئی مصیبتیں آج پوری امت دین کے گلشن میں آباد ان کے دکھوں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ اصحاب محمد دکھ نہ اٹھاتے تو یہ اتنی بڑی امت وجود نہ پاتی، اور مدینے میں اسلامی ریاست وجود نہ پاتی۔ اگر یہ مکے میں غلامان محمد یہ دکھ نہ اٹھاتے
تو کبھی بدر میں اصحاب موجود نہ ہوتے، احد کی جنگ میں اصحاب کے جتھے نہ ہوتے، اور پھر حجۃ الوداع کا یہ موقع نہ ہوتا، اور فتح مکہ کی خوشخبریاں نہ ہوتی، تبوک کے لمبے سفر نہ ہوتے، اور ایک مکمل قرآن آج امت کے پاس نہ ہوتا اگر مکے کے لوگ ثابت قدمی نہ دکھاتے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ مومنو تم گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم کلمہ پڑھیں گے اور دکھ کوئی نہیں آئے گا، کوئی مصیبت نہیں آئے گی؟ یہ تمہارا گمان ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تم میرا کلمہ پڑھو گے، میرے حبیب کا کلمہ پڑھو گے، میرے دین کے دائرے میں آؤ گے، تو پھر تمہیں ایک دائرے کے اندر رہنا پڑے گا، اپنی مرضی کے انسان بن کے جینا نہیں پڑے گا۔ اور جب تم میرے دین کے دائرے میں رہو گے تو پھر بہت ساری خواہشات کو توڑنا پڑے گا، پھر روزہ بھی رکھنا پڑے گا، پھر نماز بھی پڑھنا پڑے گی، پھر زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی، پھر حج بھی کرنا پڑے گا، پھر جھوٹ سے گریزہ بھی ہونا پڑے گا، پھر اپنے آپ کو دھوکہ دہی سے بھی بچانا ہوگا، پھر کم تولنے سے بھی باز آنا ہوگا، پھر ناجائز منافع خوری سے بھی بچنا ہوگا، پھر غیر کے حق سے اپنا ہاتھ بھی پیچھے ہٹانا پڑے گا، پھر آنکھوں کے بھی حیا کے پہرے بٹھانا ہوں گے، پھر زبان کو بھی دو ہونٹوں کے بیچ میں سی کے رکھنا پڑے گا، پھر اپنی چال کو بھی متوازی کرنا پڑے گا، پھر اپنے اندر کی اکڑ پن کو بھی نیچا کرنا پڑے گا، پھر اپنے تکبر کو تواضع میں بدلنا بھی پڑے گا، پھر والدین کے سامنے جھک کے بھی رہنا پڑے گا، پھر پڑوسی کے حقوق کا خیال بھی کرنا پڑے گا، اور یہاں تک میں تم سے تقاضا کروں گا کہ تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچے، اور تم سمجھتے ہو ہم ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا وہم لا یفتنون، نہیں، آزمائشیں آئیں گی، اور میں تمہیں چھان پھٹک کے دیکھوں گا کہ تم کہاں تک میرے بندے ہو یا کہاں تک ابلیس کے ساتھی ہو۔ میں تمہارے اخلاص کو دیکھوں گا، میں تمہارے اندر کو دیکھوں گا، میں تمہاری قربانی کو دیکھوں گا۔ اور سورہ یاسین میں اللہ نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اس بستی کے لوگوں نے ایک نبی، دوسرا نبی، تیسرا نبی، یکے بعد دیگرے تینوں انبیاء کو شہید کر دیا۔ یہ سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں اور دوسرے رکوع میں 24 پارے کے آخر میں اور 23واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک حبیب نامی شخص کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا سنا، یہ پہاڑوں میں رہتا تھا اور بستی نشیب کے اندر تھی، پیغمبروں کے بعد یکے بعد دیگرے بدسلوکی ہو رہی تھی، اور پیغمبروں کی حمایت میں کوئی آواز حق نہیں اٹھ رہی تھی۔ یہ ایک جوان اٹھا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي۔ ایک حبیب نامی کوہستان کے قبائل کا رہنے والا نیچے آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا، او خدا کے بندو، یہ انبیاء کی بات میں کون سی بات قابل اعتراض ہے؟ نبیوں کے پیچھے چلو۔ قوم ایسی بدبخت تھی کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ اس کو بھی زمین پہ پٹک کے مارا، اور اتنا مارا
کہ اس بیچارے کو مار کھاتے کھاتے یہ بھی موقع پہ شہید ہو گیا. اور یہ پتہ نہیں کس زمانے کی بات ہے، نزول قرآن سے پہلے کی بات ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 1000 برس پہلے، 1200 برس پہلے، 1500 برس پہلے میرے اللہ کو یہ شخص اتنا پسند آیا، میرے اللہ کو اس کی استقامت اور حق کی حمایت اتنی پسند آئی. 1000 برس بعد میرے خدا نے اس کا واقعہ اپنی کتاب حمید کے پاکیزہ اورات میں اتار کر اپنے محمد پہ نازل فرمایا. ایسا اللہ کو یہ شخص پسند آیا. قرآن کہتا ہے کہ جب یہ شہید ہو گیا، جان نکل گئی، تو میرا اللہ اس سے مخاطب ہوا، میرا پروردگار اس سے مخاطب ہوا، اور مخاطب ہو کر میرے اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دی. اور یہ مرنے کے بعد پھر بولا اپنی زبان میں، اور وہ زبان اللہ جانتا تھا کہ کون سی زبان تھی، اور اس کے خیالات کا ذکر مرنے کے بعد اللہ نے قرآن مجید میں کیا. اور 23واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَمَا لِيَ لَأَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ. تو یہاں سے آغاز ہو کر آگے جا کر کہتا ہے قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ. یہاں سے اس کا ذکر ختم ہوتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، اے میری قوم کاش تمہیں خبر ہو جائے کہ تم نے تو مجھے دشمن سمجھ کے مارا، لیکن مرنے کے بعد میرے خدا نے میری موت کی قدر کتنی کی ہے. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اللہ نے مجھے اپنی جنت کا مہمان خصوصی بنا دیا ہے. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي، اے میری قوم کبھی تمہیں خبر ہو جائے کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کیسے کر دیا ہے. یہاں سے ایک محدث لکھتا ہے کہ مومن کے اعلیٰ درجے کی شان یہ ہے کہ وہ موت کے بعد بھی کافروں کے لیے اللہ سے دعائیں ہی کرتا ہے.